حاضرین مجلس، ہم لوگ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے آیت الکرسی کے ایک حصے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ آج اس کے بعد لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آیت الکرسی میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی الوہیت کو مختلف دلائل سے ثابت کرتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس میں دعویٰ پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ دعویٰ تھا۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الحی اپنے آپ کو بتایا، القیوم اپنے آپ کو بتایا، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم اپنے آپ کو بتایا، اور چوتھی دلیل اللہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کا ہے۔ لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں، وما اور جو کچھ، فی الارض زمینوں میں ہے۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا ٹرانسلیشن ہے، یعنی اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک کھجور کے گھٹلی کے اندر جو ایسی ایک چھوٹی لکیر ہوتی ہے، اس لکیر پر اس کے حصے پر جو ہلکی سی جھلی ہوتی ہے، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہوتے ہیں۔ والذین تدعون من دونہ، تم اگر نبیوں کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، اگر تم صدیقین کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، اگر تم اولیاء کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، دنیا کے کسی بھی پرسنالٹی کو تم پکارتے ہو تو وہ ما یملکون من قطمیر، یعنی کھجور کے گھٹلی پر جو جھلی ہوتی ہے، جو چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے، اس کے مالک بھی وہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہو ما فی السماواتی، جو کچھ بھی وہ سب اللہ کا ہے، جب دوسروں کا ہے ہی نہیں تو پھر وہ عبادت کے قابل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے دی، بھئی ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے گھٹلی کے اوپر جو جھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو یہ اولیاء، یہ انبیاء اور جن کو تم پکارتے ہو، وہ مان لو قبروں کے اندر ہیں، وہ قبروں کے اندر، یہ گھٹلی کھجور کے اندر ہوتی ہے، یہ کھجور کے اندر گھٹلی ہوتی ہے، اور اس گھٹلی کے اوپر جو پتلا سا کور ہے، اس کور کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ تو جن اولیاء کو، جن لوگوں کو، نبیوں کو تم پکارتے ہو، وہ بھی کھجور کے اندر جس طرح گھٹلی ہوتی ہے، اگر ان کو تھوڑی دیر تصور کر لیں، وہ قبروں کے اندر ہیں اور اس قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں پر جو ہے جو کفن کا کپڑا ہے، جو کفن کا کپڑا ہے، اس کفن کے کپڑے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ کھجور کی گھٹلی پر جو پردہ ہوتا ہے، کھجور کے اندر وہ ہیں، گھٹلی ہے، قبر کے اندر وہ ہیں، ان لوگوں پر جو پتلا سا کپڑا کفن کی شکل میں ہے، وہ کفن کے کپڑے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ جب اتنے کمزور ہیں، اتنے لاچار ہیں، تو پھر وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جو غور کرتا ہے
اس کے لیے سوال کا جواب مل جاتا ہے. جو ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتا وہ زندگی بھر وہ ماتھے پیٹتا رہے, دعائیں کرتا رہے, التجا کرتا رہے, پھولاں چڑھاتا رہے, چادر چڑھاتا رہے, اور کچھ جو ہے یہاں پر چراغ جلاتا رہے, یا جو ہے یہاں پر بکرے ذبح کرتا رہے, کچھ بھی کرتا رہے, وہ تحصیل لا حاصل ہے. یعنی اس کا کوئی اس کو حل ملنے والا نہیں, کوئی اس کو جواب ملنے والا نہیں. یہاں پر اللہ اس چوتھی دلیل میں اللہ ثابت کر رہا ہے. اچھا یہ تم مانگ رہے ہو تو تمہیں کچھ ملنے والا نہیں, تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے. اچھا کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ بھائی میں جو کچھ کیا ٹھیک ہے, میں نہیں مانا, لیکن میں بھاگ کر جا سکتا ہوں, میں کہیں بھاگ کر جا سکتا ہوں, تو کیا انسان کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر بھاگ کر جا کر اللہ کے پنشمنٹ سے, اللہ کے عذاب سے بچ سکے؟ ویسا بھی نہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. پھر تم بھاگو گے کہاں؟ تم کہاں بھاگ کر اپنے آپ بچا سکتے ہو؟ کوئی 10,000 کروڑ لے کر بھاگ جا رہا ہے, بچ رہا ہے, ملک کی سرحدوں کو پار کر لیتا ہے, پاسپورٹ لے کر چلا جاتا ہے تو بچ جاتا ہے, دنیا کے کسی ملک میں پناہ لیتا ہے تو بچ جاتا ہے, کسی اور جو ہے جگہ جا کر بچ جاتا ہے, کسی اور اسٹیٹ میں جا کر بچ جاتا ہے. وہ یعنی اپنے محلی, اپنے علاقے کے گورنمنٹ سے, عدالت سے, پولیس سے اور سی آئی ڈی سے اور جو کچھ اس کا سوال کرنے والا ہو سکتا ہے اس سے بچ سکتا ہے. لیکن کیا کوئی جرم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات سے کہیں نکل کر بھاگ سکتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے بھاگنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں, میں زمین سے نکل کے مریخ پہ جانا چاہتا ہوں, مریخ پہ جا کر بس کر جو ہے اپنے آپ کو میں بچانا چاہتا ہوں. مریخ بھی لہو ما فی السماوات اسی کی ہے. کوئی چاند میں جا کر اپنے آپ کو بسا کر وہ جو ہے بچنا چاہتا ہے, نہیں, جو چاند بھی اسی کا ہے. کس تو ہے, کس سیارے پر جانا چاہتے ہو اور کس جو ہے خلا میں تم رہنا چاہتے ہو؟ نہیں, میں خلا میں رہنا چاہتا ہوں, لٹک کے رہنا چاہتا ہوں تاکہ بچ جاؤں, خلا بھی اسی کا ہے. میں سمندر کے اندر جو ہے بڑے بڑے وہ جہازوں کے اندر لے کر جا کر بچنا چاہتا ہوں, نہیں, سمندر کے اندر بھی جاؤ گے نا وہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو تصور میں جو کچھ انسان کے آ سکتا ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے, تو پھر بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے, بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اگر کچھ مانگنا ہے تو اسی سے مانگو, کیوں؟ سب کچھ اسی کے پاس ہے. اچھا میں مانگ رہا ہوں, اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے, کیسا ایسا ہو سکتا؟ نہیں, اس کے لیے دینے کے لیے تو سب جو ہے یعنی اتنا پڑا ہوا ہے کہ تم سارے انسان, سارے جن مل کر مانگو گے تب بھی سمندر میں سوئی کو ڈبو کے نکالنے کے بعد جو قطرہ پانی کا نکل کر آ رہا ہے اتنا ہی وہ کم ہو سکتا ہے. مانگنا چاہتا ہے, سب کچھ اس کے پاس پڑا ہوا ہے. کہیں جانا چاہتے ہو, اسی کے پاس پڑا ہوا ہے. یعنی کچھ سنانا چاہتے ہو, اسی کو آپ کو سنانا ہے, دوسرے تو نہیں سن سکتے. ہاں, دوسرے تو نہیں سن سکتے. کیوں؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, جس کو تم پکار رہے ہیں وہ سو رہے ہیں, سونے والا تو نہیں ہو سکتا. جس کو تم پکار رہے ہو وہ سو رہے ہیں, تو سونے کا مطلب نیند ان پر غالب آ گئی, اور جس پر چیز غالب آ جاتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے, مغلوب وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی سوتا ہے کوئی ولی, سو رہے ہیں مطلب نیند ان پر غالب آ گئی, نیند ان پر غالب آنے کے بعد وہ مغلوب ہو گئے. وہ ذات جو مغلوب ہو جاتی ہے نیند سے وہ کبھی جو ہے عبادت کی مستحق نہیں بن سکتی. تو ٹیک اوے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ یعنی جس کو بھی ہم معبود سمجھیں اللہ کے علاوہ, اس کے پاس ما یملکون من قطمیر, تم کو دینے کے لیے ایک کھجور کے گٹلی کی جھلی کے برابر بھی وہ مالک نہیں ہے. اختیار ان کا اس پر نہیں ہے, وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. پہلا ٹیک اوے. دوسرا ٹیک اوے, کوئی جرم کر کے بھاگ جانا چاہتا ہے, کسی سیارے میں جانا چاہتا ہے, کسی اور دنیا میں جانا چاہتا ہے,
تب بھی بچ نہیں سکتا. کیوں؟ وہاں پر بھی اسی کی حکومت ہے, اسی کی ملکیت ہے. اور تم جس کو پکار رہے ہو وہ جو ہے سونے والے ہیں, نیند ان پر غالب آنے والی ہے, معبود حقیقی نہیں ہو سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس عظیم ذات کا حقیقی بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے ٹکڑے اس کو سنانے, اپنی جو ہے سارے پریشانیاں اس کو سنانے, اپنے سارے خواہشات اس کے سامنے رکھنے, اپنی ساری دعائیں اس کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.